بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج آپ جو انٹرویو سماعت فرمائیں گے ان شخصیت کا نام ہے حمیرہ جبین۔ کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر حمیرہ جبین شعر و ادب سے وابستہ ہیں اور پاکستان کی نامور شاعرہ ہیں۔ پی ایچ ڈی اسکالر اور درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ان کے اشعار میں غم زبانہ کا ظہور نمایاں نظر آتا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بنیادی طور پر میرا تعلق لاہور سے ہے۔ اب بھی ننیہال اور ڈڈیال لاہور ہی میں آباد ہیں۔ میری فیملی میں کچھ عرصہ ضلع پاک پتن میں گزارا۔ یہاں پر 3 مارچ کو میری پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم یہیں سے حاصل کی، پھر کچھ وجوہات کی بنا پر فیملی کو ضلع ٹوبہ ٹیک سندھ کی تحصیل پیر محل میں شفٹ ہونا پڑا، لہٰذا عمر کا زیادہ حصہ یہیں پر گزرا۔ میٹرک یہیں سے کیا، ایف اے اور بی اے گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے کیا، ایم اے پنجابی اور ایم اے اردو پنجاب یونیورسٹی سے، اور ایم ایڈ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے ایم فل اردو کی ڈگری حاصل کی، اور آج کل لاہور گریزن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی طالبہ ہوں، لہٰذا یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اب بھی تو طفل مکتب ہوں۔ ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ابتدائی زندگی کے بارے میں یہی کہوں گی کہ میری گڑیاں یاد آتی ہیں مجھ کو، میری گڑیاں یاد آتی ہیں مجھ کو، میرا بچپن کہیں پر کھو گیا ہے۔ بچپن میں بہت ترتیب پسند اور منظم طباع تھی۔ اس عمر میں بچے عموماً خلندری طبیعت کے اور شرارتی ہوتے ہیں، جبکہ میں بہت سنجیدہ طباع تھی۔ پڑھنے کے بعد کتابیں سمیٹنا اور کھیلنے کے بعد گڑیا کی چیزیں ترتیب سے رکھنا میری عادت تھی۔ مطالعے کا شوق بھی تھا، بچوں کی کہانیاں خریدنا اور پڑھنا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کہانی پڑھنے کے بعد اکثر سوچتی کہ اس کہانی کا اختتام ایسے ہو جاتا تو کیسا ہوتا، یا یہ کہ فلاں موڑ پر یوں ہو جاتا تو کیسا لگتا۔ یوں میرا ذہن بھی کہانیاں بنتا رہتا۔ لگتا ہے ان تمام باتوں نے میرے تخیل کو جلا بشکی ہوگی اور میرے اندر ایک لکھاری نے جنم لیا ہوگا۔ حمیرہ جبین کی 2 جملوں میں تعریف کریں۔ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے والی، مثبت سوچ رکھنے والی، مخلص اور بہت محبت کرنے والی۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ میں شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہوں۔ الحمدللہ پڑھانے میں دلچسپی ہے، چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک پختہ ذہن ناپختہ ذہنوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنا علم، اپنا تجربہ مکمل طور پر اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچاؤں۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ مطالعہ کرنے اور لکھنے لکھانے کے بعد اچھے کھانے پکانا مجھے بہت پسند ہے۔ دوسروں کے بقول میں ایک بہت اچھی کوک ہوں۔ نئے کھانے بنانا اور نئے ذائقوں سے متعارف ہونا میرا شوق ہے۔ اس کے علاوہ اچھی ڈریس ڈیزائنر بھی ہوں۔ ہینڈی کرافٹس میں ڈپلومہ بھی کر رکھا ہے، اس لیے ہینڈ میڈ اشیاء میں دلچسپی ہے، اور موسیقی سننا بھی بہت پسند ہے۔ شاعری کا آغاز کب سے کیا؟ آغاز میں تو چھوٹی نظمیں لکھی، 9ویں 10ویں جماعت میں تھی جب غزل کہنا شروع کی۔ تب بحر اور اوزان سے تو شناسائی نہ تھی، لیکن اشعار تقریباً موزوں ہی وارد ہوتے تھے، تو یوں غزل کہنا بھی بہت پہلے شروع کر دیا تھا۔ آپ نے اظہار کے لیے شعر و شاعری کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ شاعری تو یوں کہہ لے کہ شاعر کی فطرت کا حصہ ہوتی ہے۔ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جب انکشاف ذات کا لمحہ انسان کے وجدان کی حدوں کو چھوتا ہے، اور پھر انسان اظہار ذات چاہتا ہے، اور اس اظہار کے لیے جس طرف اس کی طبع مائل ہو اسی کو اپناتا ہے، چاہے وہ شاعری ہو، مصوری ہو، افسانہ نگاری ہو۔ تمام فنون انکشاف ذات اور کیفیت دروں کے اظہار کا ہی ذریعہ ہیں۔ شاعری کی تمام اصناف میں چونکہ اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کی وسعت موجود ہے، اس لیے مجھے شاعری کا وسیلہ اظہار اچھا لگا۔ ویسے بھی شاعری تو شاعر پہ اترتی ہے، میرا تجربہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔
شاعری مجھ پہ جب اترتی ہے، شاعری مجھ پر جب اترتی ہے، ہر زمانے کی بات کرتی ہے۔ جب بھی کاغذ پہ درد لکھتی ہوں، ایک صدا دل پر ہاتھ دھرتی ہے۔ آپ کا لکھا ہوا پہلی دفعہ کس پلیٹ فارم سے شائع ہوا؟ افسانے اور غزلیں مختلف میگزین اور رسال میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ روزنامہ جنگ، روزنامہ سعادت اور کئی ادبی میگزین میں غزلیات شائع ہوتی تھیں۔ ادارہ تخلیقات پاکستان نے میرا تعارفی مجموعہ کلام نئی آوازیں کے تحت شائع کیا تھا، جس میں نئے لکھنے والوں کا تعارف اور کلام شامل تھا۔ اب تک کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے اور کن ناموں سے؟ کئی سال سے تواتر سے لکھ رہی ہوں، مگر جاب، پڑھائی اور گھر کی مصروفیت کے باعث اشاعت کی طرف نہ سکی۔ اگست 2018 میں میرا پہلا مجموعہ ایک ستارے کے ساتھ رہنا ہے کے نام سے شائع ہوا ہے۔ یہ غزلیات پر مبنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جلد ہی نظموں کا مجموعہ بھی شائع ہوگا۔ کیا نثر بھی لکھتی ہیں؟ جی بالکل، شعر کے ساتھ ہی افسانہ لکھنا بھی شروع کیا تھا۔ افسانہ کی ایک کتاب زیر طباع بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلد منظر عام پر آئے گی۔ اس کے علاوہ تحقیقی و تنقیدی مضامین بھی لکھتی ہوں، کچھ اخبارات میں آرٹیکل بھی لکھے ہیں۔ اقبال، غالب اور میر کو تو پڑھا ہوگا۔ آپ کا رجحان کس ادبی تحریک کی طرف ہے؟ دیکھیں، اقبال، غالب اور میر اپنے اپنے زمانے کے معتبر اور اہم شاعر تھے۔ اپنے زمانے کے مطابق ان کی شاعری کا حصہ بننے والے مضامین بھی آج سے مختلف تھے، اس لیے ان کی تقلید آج کے عہد سے لگا نہیں پاتی۔ البتہ ان کے فنی تجربات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ حرف سے لفظ اور لفظ سے جملہ بنانے کا ہنر سیکھا جا سکتا ہے۔ آج کی شاعری میں زندگی اور زندگی سے جڑے معاملات ہی شعر کی تخلیق کا حصہ بنتے ہیں۔ اپنے عہد کی بات کرتی ہوئی شاعری ہی قابل قبول گردانی جاتی ہے۔ پرانے ڈگر پر چل کر نہ صرف یہ کہ وقت اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا ضیاع کریں گے، بلکہ ادبی ترقی کی دوڑ میں ہم اپنے ہم عصروں سے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ احمد ریاض مرحوم نے کیا خوبصورت بات کی ہے۔ وہی کہا ہے جو محسوس کر لیا ہے ریاض، وہی کہا ہے جو محسوس کر لیا ہے ریاض، میری بیاض میں حوروں کے واقعات نہیں۔ ادب رائے ادب اور ادب رائے زندگی کے پرانے فارمولے سے ہٹ کر ہمیں لمحہ موجودگی کی بات کرنی چاہیے۔ یہی تازہ کری آج کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے بعد میں آنے والے ہماری فکری، فنی اور تخلیقی صلاحیتوں کا درست احاطہ کر سکیں۔ ہمارا رجحان ہماری آج کی ضروریات اور تقاضوں کی طرف ہی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ آج کل بہت سے شاعر قائرین کے نہ ملنے کا رونا روتے ہیں۔ کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے؟ یہی کہوں گی کہ بقول شاعر، خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب کہیں بنتی ہے ایک مصرع تر کی صورت۔ ذوق لطیف ایک خاص وصف ہے جسے چیدہ لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ شاعر کی ترسیل کا بڑا ذریعہ شعری نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ گئے وقتوں میں استاذہ سخن اپنے تلامذہ کی جرمٹ میں تشریف لایا کرتے تھے۔ معاصرانہ چشمک فروغ ادب میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ عین شین کاو کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ الیکٹرانک میڈیا کے اجراء سے ایسے شاعروں کی تعداد بتدریج کم ہوتی گئی، اور اسی طرح سیکھنے سکھانے کا یہ مؤثر سلسلہ بھی رک گیا۔ کتابوں کی اشاعت کی تعداد بڑھتی گئی، اور پڑھنے والے سنجیدہ قارئین غیر معیاری مواد سے بدظن ہو کر پیچھے ہٹتے گئے۔ معاشی بدحالی کے دور میں قارئین کے پاس اتنا وقت ہی نہ رہا کہ وہ کتاب بینی کے لیے وقت نکال سکیں۔ رہی صحیح کسر میڈیا نے پوری کر دی۔ اس طرح لوگ اچھی شاعری کے مطالعے سے دور ہوتے چلے گئے۔ تاہم اب بھی بہت سے قارئین معیاری لکھنے والوں کی پذیرائی سے غافل نہیں۔ اس کا ثبوت ہر سال سینکڑوں کتابوں کی اشاعت ہے۔ اب بھی مطالعے کا شوق پایا جاتا ہے، اور پڑھنے والے اچھی کتابوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میری پہلی کتاب قارئین سے داد و تحسین اور پذیرائی حاصل کر چکی ہے۔ دوسری کتاب تکمیل کے مرحلے میں ہے، اور میں اپنے قارئین سے مایوس نہیں ہوں۔ شاعری میں بیانیہ کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ شاعری میں بیانیہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، خصوصاً نظم میں اس کا استعمال بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تاہم سلیقہ شرط ہے، اچھی بات بھی برے طریقے سے بیان کی جائے
تو اس کے اثرات اچھے مرتب نہیں ہوتے، لیکن اگر بری بات بھی کسی ڈھب اور کرینے سے کی جائے تو اس کے مضمرات کی شدت زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ لکھنے والے کا کینوس جتنا وسیع ہوگا اس کی تخلیق بھی اتنی ہی وسیع اور پائیدار ہوگی۔ شاعری کی مختلف اصناف میں اس کی موجودگی بعض اوقات بہت بڑی لگتی ہے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دینے والی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میری ذاتی رائے میں شاعری میں بیانیہ ایک اضافی خوبی ہے جس کا استعمال اچھے نتائج مرتب کرتا ہے۔ کیا ہمارے ہاں آج کل معیاری شاعری لکھی جا رہی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بہترین لفظوں کا انتخاب نثر اور بہترین لفظوں کا استعمال شاعری کہلاتا ہے۔ مختلف اصناف ادب میں ہمیں اس کے بہترین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جہاں تک آج کی شاعری کی بات ہے تو ہمیں یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاعری نے بھی بہتری کی طرف سفر کو آگے بڑھایا ہے۔ آج کی شاعری زندگی کے قریب ہونے کے ناطے زیادہ خوبصورت، معیاری اور قابل توجہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ عطیہ خداوندی ہے جو خوش نصیب لوگوں کو ہی عطا ہوتا ہے۔ جب کوئی علم نت نئے انکشافات اور ہر لحظہ بدلتی زندگی کی خوشبو سے معطر ہوتا ہے تو رشک چمن ہو جاتا ہے۔ اس سے کچھ عرصہ بیشتر ہونے والی شاعری کے عمومی لوازمات، گل و بلبل، عارض و لب، پیمانہ ساقی اور ہجر و وصال کے معاملات ضروری خیال کیے جاتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ شعوری ترقی نے شاعری کے معیارات بھی تبدیل کر دیے ہیں۔ پرانے موضوعات بھی جدید رنگ میں ڈھل کے ایک نئی چاشنی سے روشناس کرواتے ہیں۔ مثلاً طلوع سحر کا منظر لاتعداد شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ خدا کی حمد بیان کرتی ہے۔ نسیم سحر آدھ کھلے غنیچوں کا منہ چوم کے گزرتی ہے، مگر آج کا شاعر جب یہ منظر قلم بند کرتا ہے تو اس کا ایک نیا زاویہ سامنے آتا ہے۔ سورج کو جاگنے میں ذرا دیر کیا ہوئی، سورج کو جاگنے میں ذرا دیر کیا ہوئی، چڑیوں نے آسمان کو سر پر اٹھا لیا۔ یا زندگی کی ناپیداری پر کوئی شاعر یوں اظہار خیال کرتا ہے: کاغذ کے پھول سر پہ سجا کر چلی حیات، کاغذ کے پھول سر پہ سجا کر چلی حیات، نکلی برون شہر تو بارش نے آ لیا۔ یا کہیں اپنی کم مائکی کا احساس کچھ اس طرح سامنے آتا ہے: کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ یہ سب دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم شاعری کے منفرد، معیاری اور خوبصورت دور سے گزر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری شاعری لکھی جا رہی ہے، آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ شاعری نہ تو عام بندے کے بس کی چیز ہوتی ہے اور نہ ہی عام بندوں کے لیے ہوتی ہے، مگر برا ہو سستی شہرت کا جسے حاصل کرنے کے جنون میں سوشل میڈیا پر ایک دھما چوکڑی بچی ہوئی ہے جسے شاعری کا نام دے کر جبراً لوگوں کے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے۔ شاعری تو شعور کی اعلیٰ سطحوں سے نکلی ہوئی بات سمجھی جاتی ہے، مگر سوشل میڈیا پر ہونے والی شاعری کسی اصول و ضوابط کی پابند نہیں۔ کسی بھی شاعر کا کلام اپنے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ پھکڑ پن اور شوقیانہ خیالات کی غیر منظم تجسیم دن رات سنجیدہ طبع قارئین و ناظرین کے سروں پر مشق و ستم فرما رہی ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ بلاخیز کہیں رکتا نظر نہیں آتا۔ آپ کے نزدیک ادیبوں کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے؟ کسی بھی خطے کا ادب اپنے عہد کا عکاس ہوتا ہے، جس کے حوالے سے ہم وہاں کے رہنے والوں کے طرز حیات سے بخوبی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شعوری سطح پر یہ خطہ کس مقام و مرتبے پر فائز ہے، اخلاقی قدروں کی صورتحال کیا ہے، وہاں کے عمومی مسائل اور رویے کیا ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تمام معلومات عہد رواں میں دل زندہ اور چشم بینا رکھنے والا یہ طبقہ جسے ادیب کہا جاتا ہے گوناگوں مسائل سے دوچار ہے۔ تخلیقی بے چینی اسے ہم وقت کچھ لکھنے پر اکساتی ہے، مگر معاشرتی ناقدری اس کے فن کے اظہار کے ضمن میں کوئی آسانی پیدا نہیں کرتی۔ ایک مرغی چھوٹا سا انڈا دے کر شور مچا دیتی ہے کہ دیکھو یہ میری کاوش ہے، مگر ادیب جو حساس کی سیپی میں اپنی فکر کے گور آبدار کی پرورش کرتا ہے اکثر گوہر شناس نظروں سے محروم رہتا ہے۔ تخلیقی اظہار کا سب سے مؤثر، اہم اور محفوظ ذریعہ کتاب ہے، جس کے ذریعے ایک ادیب اپنی بات آنے والی نسلوں تک پہنچا سکتا ہے، مگر متعلقہ اداروں کی بے توجہی اور مشرتی سرپرستی کسی بھی لکھنے والے کو یہ سہولت فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ اکثر ادیب آتے زمانے کے لیے اس امانت کی ادائیگی سے محروم رہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس محروم
اس محروم التفات طبقے کی قدر و منزل کا احساس کرتے ہوئے اسے تسلیم کیا جائے اور ان کی نگرشات کی حکومتی سطح پر اشاعت کا انتظام کیا جائے۔ پرائیویٹ اشاعتی اداروں کی بے رحمی ادیب کو کوئی سہولت دینے سے انکاری ہے۔ ادیب کتاب کی اشاعت کی خواہش میں گھر سے فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے اور پبلشر فٹ پاتھ سے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اس کام پر مأمور ادارے اگر فعال بنا دیے جائیں تو اس شعبے کے فروغ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ یہ انٹرویو مجید مجئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک شاعرہ کی حیثیت سے آپ سی پیک کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ اب کوئی مشکل امر نہیں رہا۔ چین قوم کی برادری میں جس شان سے سر اٹھائے کھڑا ہے، یہ اس کی انتھک محنت، درست سمت کا تعین اور خلوص نیت کا صلہ ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں اس عظیم ہمسایہ ملک کی رفاقت حاصل ہے۔ جنگ اور امن کے زمانے میں ہم اسے اپنے شانہ بشانہ محسوس کر چکے ہیں۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے چین کی مخلصانہ کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ سی پیک کا منصوبہ ہمارے مستقبل کے بہت سے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عظیم قوم کی اقتدار سے آگاہی ہوگی۔ ہم اس کی اور وہ ہماری زبان سیکھیں گے، جس سے محبتوں کا یہ سلسلہ اور مضبوط ہوگا۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے بلند دوستی رکھنے والے اس ملک کی ترقی کے عوامل کیا ہیں۔ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، مگر خیر دیر عید درست عید کے مصدق اب اس جانب توجہ دی گئی ہے تو یہ امر باعث مسرت ہے اور اسے جتنا بھی سراہا جائے کم ہے۔ ملک و ملت کی ترقی کا یہ مستحسن اقدام ہمارے ملک کو ایک محفوظ، مضبوط اور ترقی یافتہ ملک بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ حکم ہے کہ علم حاصل کرو، اس کے لیے خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ حسن اتفاق ہے کہ چین خود چل کر ہمارے پاس آ گیا ہے۔ شاعر انتہائی حساس ہوتا ہے، ہر چیز کو حساسیت سے دیکھتے ہیں۔ آپ معاشرے کے کن مسائل پر زیادہ حساس ہیں؟ یوں تو ہمارے معاشرے میں بیک وقت بہت سے مسائل ہیں جنہیں حل کرنے میں ایک مدت درکار ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتی ہوں وہ ہے شعور و آگاہی کا فقدان۔ اس میں تعلیم کی کمی کہہ سکتی ہوں، کیونکہ ڈگری حاصل کرنے لینے کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ کسی انسان میں واقعی شعور و آگاہی پیدا ہو گئی ہے۔ پڑھی لکھی ماں کے ہونے کے باوجود کہیں کہیں بچوں کی تربیت اور پرورش صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی۔ اسی وجہ سے بچوں کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو ان کی آنے والی زندگی اور اس معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اساتذہ میں بھی طالب علموں کی شخصیت سازی اور تربیت کے شعور کا فقدان ہے۔ زیادہ تر ذمہ داری ٹیچرز کی ہے، کیونکہ وہ جسے چاہیں اسٹوڈنٹ کو سنوار سکتے ہیں، جیسے چاہیں ان کی کردار سازی کر سکتے ہیں۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں اور سکولوں میں کردار سازی، بچوں کی مشاورت و رہنمائی اور ان کی تربیت کی طرف خاص توجہ نہیں دی جا رہی۔ بہت سے پڑھے لکھے والدین ذہنی طور پر اپنی اولاد سے اس حد تک دور ہیں کہ ان کے مسائل، ان کے خواہشات اور ضروریات کو نہیں سمجھتے۔ جب تک ہم بچے کو بچہ ہی سمجھتے رہیں گے تب تک ہم درست طریقے سے اس کی نہ تو شخصیت سازی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کردار سازی۔ ہمیں بطور والدین اور بطور اساتذہ اپنی آنے والی نسل کو اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کے درمیان ذہنی فاصلے کم کرنا ہوں گے تاکہ ہم اس کی اور وہ ہماری بات سمجھ سکیں۔ ہماری نئی نسل بہت ٹیلنٹڈ ہے اور ہمیں ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ کیا کسی شاعر کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟ اپنے کیے ہوئے کام پر زندگی میں ہی تحسین و ستائش مل جانے سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہوگی؟ ہم موت کے بعد شاعروں اور ادیبوں کو یاد کرتے ہیں، تعزیتی اجلاس بلائے جاتے ہیں، مرنے والی شخصیت کے کام پر مضامین پڑھے جاتے ہیں، اس کے کام کو سراہا جاتا ہے۔ یہ کام اگر کسی شاعر یا ادیب کی زندگی ہی میں ہو جائے تو کتنے ہی منفی رویوں کو موت ہو جائے گی۔ جن منفی رویوں سے ہم خصوصاً لکھنے والے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، نئے لکھنے والوں کو بھی تحسین و آفرین کی جا رہی ہے، لیکن مجموعی طور پر ہمیں ایک مثبت رویے کی ضرورت ہے تاکہ شاعر یا ادیب کو اس کی کاوشوں پر اس کی زندگی میں ہی سراہا جائے، اس کی نگارشات کو اہمیت دی جائے، اسے تسلیم کیا جائے، اس کی قدر کی جائے اور اس کی زندگی میں ہی اس کا مقام و مرتبہ دیا جائے۔ آپ اردو ادب کی کن شخصیت سے متاثر ہیں اور کیوں؟
PhD اسکالر ہونے کے بعد میں ہر اس شخصیت سے متاثر ہوں جنہوں نے لٹریچر کے فروغ میں بہت کام کیا، اپنی پوری زندگیاں وقف کی اور آنے والوں کے لیے سنگ میل ثابت ہوئے۔ میں نے شمس الرحمن فروقی کا کام دیکھا، ڈاکٹر سلیم اختر نے اردو ادب کے لیے بہت اہم کام کیا، اور بھی بہت نام ہے۔ مجھے حفیظ خان کے کام نے بہت متاثر کیا۔ بیک وقت وہ ایک محقق بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، مترجم بھی ہیں، بہت عمدہ کالم نگار، افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار بھی ہیں۔ میں ان کی ہمہ جہت شخصیت سے بہت متاثر ہوں۔ زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتی ہیں؟ آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ آج کل تو تحقیق و تنقیدی کتابوں کا مطالعہ ہو رہا ہے تاکہ PhD کے دوران تحقیق کے منازل آسان ہو جائیں۔ زیادہ تر ادبی کتابیں ہی زیر مطالعہ رہتی ہیں۔ ایسا کچھ جو آپ لکھنا چاہتی ہیں لکھ نہیں پا رہی۔ شاعری، افسانہ، نظم جیسی اصناف تو زیر قلم رہی ہیں۔ کافی عرصے سے ایجوکیشن کے حوالے سے اساتذہ کے لیے تدریس میں مؤثر لوازمات پر ایک کتاب لکھنا چاہ رہی ہوں۔ گوناگون مصروفیات کے باعث لکھ نہیں پا رہی۔ ذہن میں اس کتاب کا سنیپس تیار ہوتا رہتا ہے۔ جیسی فراغت ملتی ہے اس پر کام شروع کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ شاعر نہ ہوتی تو آج کیا کر رہی ہوتی؟ اگر میں شاعرہ نہ ہوتی تو پھر بھی کسی نہ کسی فن کی شکل میں اپنا مافی الضمیر بیان کر رہی ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ مصور ہوتی یا موسیقار۔ نوجوان ادیبوں اور شاعروں کے لیے کوئی پیغام؟ میرا پیغام یہی ہے کہ دوسروں پر انحصار کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کریں، دوسروں سے رہنمائی ضرور حاصل کریں لیکن اپنا راستہ خود بنائیں اور خود کو منوانے کے لیے محنت، ہمت اور صبر سے کام لیں۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ سرگرم نیوز واقعی ادب کے فروغ و ترقی کے لیے سرگرم ہے اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ جہاں نئے لکھنے والے شعراء اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ سرگرم نیوز کی نہایت عمدہ کاوش ہے۔ اب تک انہوں نے جتنا کام کیا ہے قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں ان کے نیک مقاصد اور پرعزم ارادوں میں کامیاب کرے اور مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ حافظ۔